یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو، راتوں کو اٹھنے والو، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا۔ ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے۔ جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا تھا، جگہ ہی کوئی، اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں۔ انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا، جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ کے نبی سے نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ آپ نے سنا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے تو صحابہ نے عرض کیا جی نماز، انہوں نے کہا نہیں، نماز ایک اچھا عمل ہے، وہ نہیں جو میں نے پوچھا۔ صحابہ نے کہا جی جہاد، انہوں نے کہا روزہ، حج، دوسرا رہا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے۔ آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو یہ پیغام اصل میرا اور بادامی میں اختلاف ہو تو اس کا مطلب ہم نفرت کریں، محبت تو باقی رکھیں۔ میری ترجیحات اور ہیں، وسیم کی اور ہیں، ندیم کی اور ہیں، ارسلان کی اور ہیں، سیاسی، مذہبی، دنیاوی۔ تو ان ترجیحات میں اگر فرق ہے تو اس کی وجہ سے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے۔ صحیح، تو بس یہ پیغام ہے محبت کا۔ یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بتا تو رہا ہوں کہ سب سے مضبوط عمل آپ نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنا۔
جنت میں ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے اجازت چاہیے. میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو باہر ڈل دیتا ہوں, چاہے تو دروازہ کھول. تو جنت میں کسی کے پاس بھی جانے کے لیے اس سے اجازت لینی. لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ان کو پوری جنت بلا اجازت فری, کیا مرضی سے نبیوں کی جنت میں چلے جاؤ, خاتم النبیین کی جنت میں چلے جاؤ, مولا علی کی جنت میں چلے جاؤ, کسی کی جنت. اللہ کے لیے محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے محبت مراد ہے کہ کوئی غرض نہ ہو. اچھا, کسی غرض کی وجہ سے مچ نہ کر رہا میرے بتانے کے پروگرام میں جگہ مل جائے. اب سمجھ میں آئے گا, خالصتاً اللہ کے لیے, خالصتاً کہ بس اللہ کا بندہ ہے. بس اللہ کو. جب میں اللہ کے نبی کو قربان جاؤں, آپ نے پہلے بھی آپ کو سنائی, آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک سب سے بڑی سنت, سب سے عظیم سنت, اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف. مسلمان نہیں کرتے, پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف. اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا. رحمت للمسلمین تو اللہ نے کہا ہی نہیں. چند دن زندگی کے ہیں مر جانا, محبت بانٹتے ہوئے واہ واہ. اللہ کی قسم اٹھا کے بڑے بڑے ولی آپ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون میں جب ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو ریٹ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. 7 ارب انسانوں کی ضروریات مختلف اور شوق مختلف, لیکن 7 ارب انسانوں میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ مجھے محبت ملے, پیار. سب ڈیمانڈ اتنی ہے, سپلائی نہیں ہے. تو نمازوں والے تو بہت ہوں گے, کیا مطلب روزے والے بھی بہت ہوں گے, واہ واہ. ذکر تلاوت تسبیح والے بھی بہت ہوں گے, واہ واہ. لیکن محبت کرنے والے ایسے ہی ڈھونڈنے سے ملیں گے. سبحان اللہ. تو جیسے دنیا کے بازار میں جب سپلائی کم پڑ جائے تو پرائسز اپ ہیں, آخرت کے بازار میں ان کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی یہ محبت بانٹتے ہیں. میں جا رہا تھا جہاز میں, تو وزیر علی اس کا نام لکھا ہے, وہ میرے پاس آیا کہ سر میں آپ کو بتانا سنتا ہوں آپ کسی فرقے کے نہیں, آپ مسلمان فرقے کے, آپ مسلمان ہیں. کہ آپ نے ہمیں خوش کر دیا کہ آپ بس مسلمان ہیں, آپ اسلام کا تعارف کہنے لگا. میں جا رہتا ہوں وہاں 6 مسجدیں ہیں, ایک مسجد بھی مسلمانوں کی نہیں. کسی پہ بریلوی لکھا ہوا ہے, کسی پہ دیوبندی لکھا ہوا ہے, کسی پہ امبارگا لکھا ہوا ہے, کسی پہ اہل حدیث لکھا ہوا ہے, اللہ کی ایک بھی نہیں.